بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق کی ایک آیت پر تفصیل سے آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ عذابات جو آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں اور عذابات دور ہوں گے تو کیسے دور ہوں گے۔ پھر سورہ تحریم میں اس بات کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کی قوت سماعت، قوت بصارت کیسی ہے، کیسی شان والے ہیں، ان کا علم کیسا ہے، ان کی قدرت کیسی ہے۔ اسی سورہ میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک مثال بیان کی، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی، اور مومنوں کے لیے ایک مثال بیان کی فرعون کی بیوی کی۔ اب غور کرنے کی بات ہے، حضرت لوط اور حضرت نوح دونوں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن ان کی بیویوں کی مثال بجائے اس کے کہ ایمان کے ضمن میں بیان کرتے، ایمان والوں کے لیے بیان کرتے، کافروں کے لیے مثال بیان کی، کیونکہ یہ دونوں کافرہ تھیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت شریعت کے اندر، ان کی شریعت میں کفر اور ایمان کو بنیاد نہ بنایا جاتا ہو رشتہ ازدواج کے لیے، اس لیے یہ بات تھی، لیکن اسلام کے اندر کفر اور ایمان اگر یہ دونوں ہیں تو پھر رشتہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مثال بیان کی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی، کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ یہ دونوں تھیں تو ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت، یعنی ان کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، ان دونوں نے ان کی خیانت کری، ان کے ساتھ خیانت کری، تھیں نبیوں کی بیویاں، لیکن بجائے نبیوں کی بات ماننے کے ان کے ساتھ خیانت کری، یعنی قوم کا ساتھ دیا، باطل کا ساتھ دیا، شرک اور کفر کا ساتھ دیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں نے باوجود اس کے کہ نبی ہیں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، نبی ہونے کے باوجود ان دونوں نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا جب خدا کا عذاب ان پہ آیا۔ اور قیامت میں ان سے کہا جائے گا، یا کہا گیا ان سے، ادخل النار مع الداخلین، آگ میں تم داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو اس مثال میں کیسی ہمارے لیے نصیحت کی بات ہے۔ اللہ کے یہاں حسب نسب نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے یہاں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ تو نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، اور نبی کا مقام تو پوری دنیا کے اندر سارے انسانوں میں سب سے معزز مقام ہوتا ہے۔ تو کتنے بڑی مرتبے کی بات ہے، کتنے بڑے مرتبے کی بات ہے نبی کی بیوی ہونا۔ لیکن اللہ نے بتا دیا کہ نبی کی بیوی ہوں یا نبی کا بیٹا ہو، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا، چاہے وہ بیوی ہوں یا بیٹا ہو، اگر نبی کے مشن سے وابستگی نہیں ہے اور ایمان نہیں ہے تو چاہے وہ بیوی ہوں یا بیٹا ہو، اللہ کے یہاں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ بات تو ہم جو حسب نسب کے اوپر بہت زیادہ وہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس کسی سے ہمارا حسب نسب کا تعلق ہے اور ہمارے خاندان میں فلاں وہ جو گزرے ہیں بس وہ جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہیں، چاہے عمل ہمارا کتنا ہی خراب ہو۔ یہ جو تصور ہے، اس تصور والے لوگ دیکھ لیں اس آیت کو اور وہ سمجھیں، اللہ کے یہاں حسب نسب
کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ وہ حسب نسب میں ایمان نہیں ہو۔ اگر حسب نسب میں ایمان ہے، حسب نسب میں اگر ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو اللہ کے یہاں وہ حسب نسب کام کا ہے۔ اور اس حسب نسب کے اندر ایمان نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، تو پھر وہ تعلق کچھ بھی آخرت میں کامیاب نہیں کر سکتا اور نہ فائدہ پہنچا سکتا۔ تو جو لوگ صرف شجروں پر اتراتے ہیں یا فخر کرتے ہیں، ہمارا شجرہ فلاں سے ملتا ہے، ہمارا شجرہ فلاں سے ملتا ہے، اور اعمال کچھ نہیں ہیں، شرکیہ عمل ہیں، کفریہ عمل ہیں، بدعات ہیں زندگی کے اندر، خرافات ہیں زندگی میں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، تو خاص طور سے ان کو ہوش میں آنا چاہیے۔ اب اس کے مقابلے میں دوسری مثال دیکھیے، فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، جس نے کہا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ اب اس سے بڑا اور خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، پالنہار ہوں، رب ہوں۔ مطلب یہ ہوا خدائی کا دعویٰ کرنے والا، خدا کا دعویٰ کرنے والا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا وہ اسلام لے آئیں، سیدنا موسیٰ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال بنایا، آئیڈیل بنایا تمام ایمان والوں کے لیے، یعنی کوئی عورت بھی آئیڈیل بن سکتی ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ بات دیکھیے آپ، اس میں ایسا نہیں کہ مرد ہی مرد کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر عورت بھی بہترین کردار والی ہے تو وہ بھی مردوں کے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی، مراد حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا۔ شوہر خطرناک انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، لیکن بیوی ایمان لے آئیں تو اللہ نے ان کو مثال بنا دیا، ایک آئیڈیل بنا دیا تمام ایمان والے مردوں کے لیے، اب عورتوں کے لیے تو ہیں ہی ہیں۔ تو اللہ کے یہاں پر رشتے ناتوں کی اسی وقت قیمت ہے جن رشتے ناتوں کے اندر ایمان ہو، عمل صالح ہو، اور وہ رشتے ناتیں ایمان بیسڈ ہوں، ایمان اور عمل صالح پر مبنی ہوں، تو اللہ کے یہاں ان رشتے ناتوں کا مقام ہے۔ اور اگر ان رشتے ناتوں کے اندر ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، تو چاہے کتنا ہی قریبی شجرہ ہو آپ کا، چاہے کتنے ہی بڑے بزرگ آپ کے خاندان میں ہوں، نبی سے بڑے کوئی بزرگ نہیں ہو سکتے، نبی سے بڑے کوئی بزرگ نہیں ہو سکتے، لیکن نبی کے نبی ہونے نے، ان کی نبوت نے بھی نہ بیٹے کو بچایا نہ بیوی کو بچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور بیوی کی مثال موجود ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال موجود، اور اس کے مقابلے میں کافر کی بیوی ہے لیکن ایمان لے آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنا دیا اس کو، ایک عورت کو مردوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے کہا اے میرے پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک مکان بنا دیجئے۔ یہ آتا ہے ان کے بارے میں کہ فرعون نے بڑے ظلم کیے ان پر، جب معلوم ہوا کہ یہ ایمان لے آئی ہیں اور مجھے خدا نہیں مانتی، تو ان کو ایک بالکل محل چھین لیا، کہیں ایک کوٹری کے اندر ڈال دیا، اور ایک ادھر کا ہاتھ، دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کٹوا دیا، یہ سزا دی۔ لیکن وہ اللہ کی بندی اپنے ایمان پر قائم رہی، استقامت کا ثبوت دیا اس نے، بڑی تکلیف کے اندر آ گئی۔ اس وقت انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ یہاں تو جیسی بھی گزر گئی، جیسی بھی گزر گئی، تیری نسبت پر یہ تکلیفیں آئی ہیں، بس میری التجا ہے کہ اپنے پاس وہاں مجھے جنت میں ایک مکان میرے لیے بنا دینا۔ بس کیا دیکھیے یہ جو جنت کا تصور ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا جو تصور ہے، یہ انسان کو کیسی راحت پہنچاتا ہے۔ بڑی سے بڑی تکلیف ہے، کتنی بڑی تکلیف ہے یہ،
لیکن آخرت کی اگر فکر ہے اور جنت کا اگر تصور ہے اور ایمان ہے آپ کے اندر، تو دنیا کی تکلیفیں معلوم ہوا کہ منٹوں کے اندر کچھ بھی نہیں، حل ہو گئی۔ تو آخرت کی فکر، جنت کا تصور، یہ بڑی نعمت ہے جو اسلام نے دی ہے۔ کتنی بڑی بڑی مصیبتیں اللہ والوں نے جھیل لیں، کیوں؟ اس تصور میں کہ رب کے پاس جائیں گے تو ہمیں بہت راحت ہے، اور رب ہمارے دیکھ رہے ہیں، ان کی نسبت پر یہ مصیبتیں آئی ہیں، اور رب کی نسبت پر، نبی کی نسبت پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ مصیبتیں بہت بہت فائدے لے کر آتی ہیں اپنے ساتھ، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس خاتون نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پالن ہار، اپنے پاس ایک گھر جنت میں بنا دیجیے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور فرعون سے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے، مجھے نجات دے دے۔ ایک اس خاتون کو اللہ نے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی آئیڈیل بنایا، اور ایک اور خاتون ہے انہی کے بعد، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ ایک مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایک مثال بنایا۔ حضرت مریم، ان کے اوپر بھی کتنی لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگائے، کیا ہوا کیا ہوا۔ جو پاک دامن رہیں، اپنے ناموس کو جنہوں نے محفوظ رکھا، ہم نے ان میں پھونک ماری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے تولد ہوئے بن باپ کے، اس نفخ جبریل سے، اور وہ خاتون نے مصیبت کی گھڑی میں بھی اپنے پروردگار کی باتوں کی تصدیق کی، ان کو سچ جانا، اور ان کی اللہ کی کتابوں کو سچ جانا، اور وہ اللہ کی فرما برداروں میں سے رہی ایسی مصیبت کی گھڑی میں بھی۔ تو ان دو خواتین کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی آئیڈیل بنایا۔ تو معلوم ہوا کہ عورت بھی اگر اچھی کردار والی ہے تو وہ بھی آئیڈیل بن سکتی ہے مردوں کے لیے، صرف مرد ہی نہیں ہو سکتے، وہ مردوں کے لیے بھی آئیڈیل بن سکتی ہے، عورت کے لیے بھی بن سکتی ہے۔ تو اصل چیز ہے کردار، ایمان، اعمال صالحہ۔ جو لوگ حسب، نسب، شجرہ اور اونچے خاندان اور اس پر اتراتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم تو بس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بڑے اعلیٰ قسم کی مخلوق ہیں، جیسے برہمنزم، جیسے برہمن اپنے آپ کو بڑی چنی ہوئی مخلوق سمجھتا ہے، جیسے یہودی اپنے آپ کو سلیکٹڈ نیشن، شعب مختار سمجھتے ہیں۔ یہ بیماری ہمارے یہاں بھی آج کے تصوف کے اندر گھر کر گئی ہے۔ تو حسب نسب نہیں، عمل، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح پر توجہ دینا چاہیے۔ اللہ کے یہاں اسی سے کامیابی ہے، یہاں بھی کامیابی ہے۔ سورہ ملک، سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا بتایا ہے۔ یہ بارہا آپ کے سامنے بات آئی، اور سورہ زاریات کے آخری رکوع کے اندر 27ویں پارے کے دوسرے رکوع میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہہ کر وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا مقصود اور مطلوب وہاں بھی بتایا کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی تشریح کرتے ہیں لِيَعْبُدُونِ اَيْ لِيَعْرِفُونِ، کہ وہ مجھے پہچانیں۔ تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اس کے اندر بندگی آئے، اللہ کی پہچان آئے۔ اور سورہ ملک کے اندر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی اس لیے بنائی، اس لیے پیدا کی
تاکہ وہ آزمائش کرے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ تو ہر انسان کی یہاں آزمائش ہو رہی ہے۔ اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ زندگی کے دو مقصد ہیں، عبادت اور حسن عمل۔ حسن عمل خود عبادت ہے، حسن عمل خود عبادت ہے۔ تو اپنے اعمال کو بھی درست کیجئے اور اپنے عبادات کو بھی درست کیجئے، اپنے معاملات کو بھی درست کیجئے۔ یہ دونوں باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں عبادات بہت اچھی ہیں، ماشاءاللہ تہجد ہے، ہر سال عمرہ ہے، ہاں، اور زبردست تسبیحات ہیں، اور مستند نمازی ہیں ماشاءاللہ، چہرے پر مستند نشان، مستند نمازی، سرٹیفائیڈ نمازی۔ لیکن معاملات میں جب تحقیق کری تو کپا رکھیں، بد اخلاق، کسی سے لے لیا ہے تو دینے کا نام نہیں ہے، معاملات خراب ہیں، کسی کا حقوق دبائے بیٹھے ہیں، اخلاق کے اندر حسن نہیں ہے۔ اور کہیں ایسا ہوتا ہے اخلاق بہت اچھے ہیں تو عبادات کا پہلو کمزور ہے، نہیں۔ سورہ ملک کی یہ آیت اور سورہ زاریات کی وہ آیت، یہ دونوں آیتیں ہمیں یہ دعوت دے رہی ہیں، یہ میسیج دے رہی ہیں کہ عبادات میں بھی بہت تمہارے حسن ہونا چاہیے اور معاملات میں بھی تمہارے حسن ہونا چاہیے، حسن عمل بھی ہو، حسن عبادت بھی ہو۔ اور یہ دونوں کے نمونے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، عبادات میں بھی نمونہ اور حسن عمل میں بھی نمونہ۔ اللہ کے نبی حسن عمل میں بھی نمونہ۔ اس کے بعد جہنم کے اندر کون جائے گا یہ بھی بتایا۔ جہنم میں بے وقوف جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ کیا بات ہے، تو جو لوگ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، مجنون ہیں، کیا سب وہ جہنم میں جائیں گے؟ صاحب یہ کیا بات کر رہا ہے مولانا؟ تو کون ہے بے وقوف اللہ کی نظر میں، اور کون ہے اللہ کی نظر میں ہوشیار، سمجھدار، سیانہ؟ کون ہے؟ قرآن کی زبان میں سنیے۔ جب جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، وہاں پر حسرت بھرے انداز میں یہ جملہ ان کی زبان پہ آئے گا۔ کیا کہیں گے وہ؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعید، کاش ہم جو سنتے تھے عقل سے کام لے لیتے تو آج ہم دہکتی آگ کے اندر نہ ہوتے، دہکتی آگ والے نہ ہوتے۔ دیکھا آپ نے کون گیا جہنم میں؟ سننے کے بعد عقل سے کام نہیں لیا، عمل نہیں کیا، تو بے وقوف ہوئے نا۔ کہہ رہے ہیں عقل سے کام لے لیتے تو جہنم میں نہیں آتے، جنت میں چلے جاتے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کی نظر میں عقل مند کون؟ اللہ کی نظر میں عقل مند وہ ہے جس کی عقل نے اس کی آخرت کو سنوار دیا ہو، وہ عقل مند ہے، حقیقت میں وہ عقل مند ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ میں آ رہا ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے اور آخرت اس کی تباہ ہو گئی، تو وہ دنیا والوں کی نظر میں ہوشیار ہو کر بھی بے وقوف ہے، بے وقوف ہے۔ تو اصل عقل یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو اس کی عقل آخرت کے اندر کامیاب کر دے اور وہاں کا چین، وہاں کا سکون اسے عطا کر دے، وہ عقل ہے۔ مگر نہ آپ کے پاس 1000 ڈگریاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایمان نہیں، اچھے اعمال نہیں، تو یہ سب محدود ہیں۔ چند روزہ ان کا فائدہ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ کی نظر میں عقل مند وہ ہے کہ جو من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو آگ سے ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو چکا ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی جو قرآن مجید میں پہچانیں بتائی ہیں وہ بھی سن لیں اور پھر اپنا جائزہ لیں کہ یہ جو قرآنی عقل مند ہیں، جینیس لوگ ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، اللہ کی نظر میں وہ کون ہیں؟ ان عقل مندوں میں اپنے آپ کو ذرا آپ تلاش کریں، اگر مل رہے ہیں ان عقل مندوں میں آپ اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہیں اور آپ پا رہے ہیں ان کو،
اپنے آپ کو ان میں پا رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ واقعی آپ بڑے ذہین ہیں۔ لیکن اگر ان میں نہیں پا رہے تو آپ بڑے بدھو ہیں، بڑے بے وقوف ہیں۔ بھلے ہی آپ دنیا کے اندر بہت ہوشیار، بڑے سیانے ہیں، اب کون ہے عقل مند یہ بھی سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران رکوع نمبر 20 میں اور پارہ نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ ہیں عقل مند۔ فرمایا بے شک آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے ایک کے پیچھے ایک آنے میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ اولو الالباب، بھیجے والوں کے لیے۔ لب کہتے ہیں عربی میں بھیجے کو، بھیجے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ کون ہیں بھیجے والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ پہلی پہچان عقل مندوں کی بتائی، وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اور بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی اور کروٹوں کی حالت میں بھی۔ تین ہی تو پوزیشنز ہوتی ہیں، کھڑے ہونے کی حالت، بیٹھنے کی حالت، لیٹنے کی حالت۔ انسان دنیا میں آتا ہے اور دنیا سے جاتا ہے، انہی تین میں سے کسی نہ کسی ایک پوزیشن میں رہتا ہے۔ اب اس وقت آپ بیٹھنے کی پوزیشن میں، گھر جائیں گے سوئیں گے تو لیٹنے کی پوزیشن میں ہوں گے یا کھڑے ہونے کی پوزیشن میں۔ مطلب یہ ہے کہ عقل مند اللہ کی نظر میں وہ ہیں جو ان تینوں حالتوں میں رب کو یاد رکھتے ہیں، وہ ہے اللہ کی نظر میں عقل مند، وہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت خدا ڈامیننٹ پوزیشن ان کی زندگی میں لیے رہتا ہے۔ وہی بات جو کل ہم نے بتائی تھی، ذاکر کون ہیں؟ اللہ نے کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اور بھی ہیں بہت سے لوگ اوپر، ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو کیا ہے یہ اللہ کی یاد؟ کیا ہے؟ آخرت کی غفلتیں ختم ہو جائیں۔ اذکر ربک فی نفسک کہہ کر 2-4 الفاظ کے بعد کہا لا تکن من الغافلین، اپنے رب کو یاد کرو، اور پھر کہا دیکھو غافلوں میں سے مت بنو۔ تو ذکر کی روح یہ ہے کہ غافل نہ رہو، غفلت دور ہو جائے، اور ذکر کی روح یہ ہے کہ خدا کا جو فیلنگ آف ایگزسٹنس ہے وہ فیلنگ آف پریزنس میں تبدیل ہو جائے۔ احساس وجود کا تو ہر ایک قائل ہے، احساس موجودگی کا قائل ہو جائے۔ بس خدا کے وجود کا تو ہر مسلمان ہر ایک قائل ہے، لیکن خدا کی موجودگی کا احساس جہاں ہیں، خدا کا پریزنس نہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں بھی ہو، خدا دیکھ رہا ہے تم کو۔ یہ ہے یاد۔ تو جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ کی نظر میں وہ عقل مند ہیں۔ اور پھر وہ یہ دعا کرتے ہیں آسمان، اور پھر دوسری صفت بتائی ان کی، ذکر کے ساتھ فکر بھی بتائی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عقل مندوں کی دوسری پہچان کہ وہ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں، اس کے کریشن کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ میرے رب نے کیا سورج، کیا چاند، کیسا آسمان بغیر ستون کے، بغیر پلر کے بنا دیا، کیسا سورج، کیسا چاند، کیسی ان کی گردش، کیسی روشنی، کیسی تاثیر، کیسی زمین بنائی، کیسا گریویٹی رکھ دی اس میں، کیسا سبزہ اگ رہا ہے، کیسے پھل اور پھول نکل رہے ہیں، کیچڑ میں کمل کھل رہا ہے، زمین میں سے پھول نکل رہا ہے جس میں خوشبو بھی ہے، حسن بھی ہے۔ مٹی کے اندر نہ خوشبو ہے نہ کوئی حسن ہے، لیکن جو نکل رہا ہے مٹی سے تو پھول بھی آ رہا ہے، اس میں خوشبو بھی ہے، حسن بھی ہے۔ مٹی کے اندر کھود کے دیکھو تو وہاں پر نہ شوگر فیکٹری ہے، ہاں نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے، معلوم ہوا مٹی سے نکل رہا ہے ایک پھل، مٹھاس بھی ہے، حسن بھی ہے، خوشبو بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ ہاں یہ غور و فکر کرنا،
عقل مندوں کی یہ پہچان کہ ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں، دونوں پہچانیں عقل مندوں کی ہیں۔ یہی نہیں کہ بس ایک طرف ہو گئے اور باقی غور و فکر کو چھوڑ دیا، یہاں یہ پہچان بتائی عقل مندوں کی۔ اسی طرح عقل مندوں کی کچھ پہچانیں اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد رکوع نمبر 3 کے اندر بھی بتائیں، پارہ نمبر 13 کے اندر۔ وہاں پر کیا کہا؟ وہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنة السیئة۔ 9 پہچانیں بتائیں عقل مندوں کی۔ اب ان میں اب غور کرو، اپنے آپ کو تلاش کرو۔ اگر یہ صفات آپ کے اندر ہیں، اللہ کی نظر میں آپ بڑے جینیس ہیں، اور نہیں ہیں تو بدھو ہیں۔ اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو عقل مند بناؤ۔ اللہ کی نظر میں کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اسے بدھو سمجھیں، ہاں، بدھو سے بدھو بھی یہ چاہتا ہے لوگ مجھے بڑا ذہین سمجھیں، ہے نا۔ اگر آپ بدھو سے بھی کہو کہ بدھو تو ناراض ہو جائے گا، ہاں، تو وہ بھی نہیں چاہتا کہ اسے بدھو کہیں، بدھو بھی نہیں چاہتا۔ تو اللہ کی نظر میں آپ بدھو بنے ہوئے ہیں، اللہ کی نظر میں عقل مندوں میں شامل ہوئیے، اور وہ بہت آسان ہے، یہ صفات پیدا کیجیے اللہ کی نظر میں، انشاءاللہ عقل مندوں میں شامل ہوں گے۔ 2 صفات بتا دی ہیں، ایک ذکر ایک فکر۔ اب یہاں دیکھیے ان کی صفات، فرمایا جو عقل مند ہیں وہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ اگر اچھی بات ہے، 10 صفات ہو گئیں، 10 صفات۔ اچھی بات اگر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ اس کو نصیحت پکڑ رہے ہیں، اللہ کی نظر میں آپ واقعی بڑے ذہین ہیں، اور اچھی باتیں سن رہے ہیں لیکن اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے نکال دیتے ہیں، تو اللہ کی نظر میں کون ہیں آپ؟ بدھو، بے وقوف۔ تو یہاں پر ایک پہچان بتائی عقل مند کی، کون؟ جو نصیحت کو مانتے ہیں۔ یہ تذکر اولو الالباب، اور کون مانتا ہے؟ جو ذہین ہیں، بھیجے والے لوگ ہی نصیحت کو مانتے ہیں۔ کون ہیں اب بھیجے والے؟ پہلی صفت الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے وعدے، الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے وعدہ لیا سب سے، میں تمہارا رب نہیں ہوں عالم ارواح میں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، بے شک آپ، یعنی ایمان پہ قائم رہتے ہیں، سب سے بڑا تو یہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ۔ دوسرا ولا ينقضون المیثاق، قول و قرار کسی سے کرتے ہیں تو توڑتے نہیں ہیں، معاہدے توڑتے نہیں ہیں، عہد و پیمان پہ قائم رہتے ہیں۔ یہ عقل مندوں کی پہچان ہے۔ ہمارے یہاں کہاں ہے یہ؟ زمین کا سودا ہوا، 50 لاکھ کی زمین کا سودا ہوا، اس نے بیچارے نے بیانہ بھی 10 لاکھ کا دے دیا۔ 1 گھنٹے بعد فون آتا ہے، کتنے میں دیا آپ نے وہ زمین؟ کا 50 لاکھ میں، میں 70 لاکھ دے رہا ہوں۔ اب اس کو فون کر کے کہتے ہیں ابھی ارادہ نہیں ہے بیچنے کا۔ یہ دھوکہ، توڑ دیا، اللہ کی نظر میں بدھو ہو گئے آپ۔ قول و قرار پہ قائم رہیں، معاہدے وعدے قول و قرار پہ قائم رہتے ہیں وہ، یہ دوسری صفت ان کی۔ لا ينقضون الميثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ ہیں جو اللہ نے جن رشتے ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پہچان ہے۔ ہمارے یہاں کہاں ہیں؟ بھائی سگا بھائی سگے بھائی سے بات نہیں کر رہا، سگی بہن سے بات نہیں کر رہی، انبولا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ذہینوں کی، عقل مندوں کی یہ پہچان ہے کہ اللہ نے رشتے ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، تم رشتے ناتوں کو جوڑ رہو تو اللہ کی نظر میں تم ذہین ہو، اور اگر رشتے ناتوں کو توڑ رہو اللہ کی نظر میں بے وقوف ہو۔ تو یہ تیسری پہچان۔ اب اپنے آپ کو تلاش کیجئے کہ یہ صفات اگر آپ میں اور ہم میں ہیں، سبحان اللہ، بہت اچھی بات۔ تو 3 صفات ہو گئی اس میں۔ چوتھی صفت وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں، خوف خدا ان میں ہوتا ہے۔ یہ ہے عقل مند کی پہچان چوتھی۔ یہ صفت میں بھی غور کریں تو اس میں بھی معلوم ہو ہم کوتاہی ہے ہمارے اندر۔ 5ویں صفت
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈر لگتا ہے ان کو کہ خدا نخواستہ ہمارے اعمال اگر خراب ہوئے تو ہمارا حساب اگر خراب ہو گیا تو ہماری تو زندگی برباد ہو جائے گی، آخرت برباد. ڈرتے ہیں وہ برے حساب سے، یعنی آخرت کی فکر اور وہاں کے عذاب سے ڈرتے ہیں. کتنی صفات ہو گئیں صاحب؟ کوئی گن رہا ہے؟ نہیں، 5 ہو گئیں. ہاں غور سے سنیے، دیکھیے میں پوچھ سکتا ہوں، سوال پوچھ سکتا ہوں، کتنی؟ 5 ہو گئیں. چھٹی صفت عقل مندوں کی، والذین یصلون ما امر اللہ، نہیں یہ تو ہو گئے، ویخافون صاحب، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں. صبر کرتے ہیں، مجبوری والا صبر نہیں کرتے. وہ بدلہ لے سکتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں اس پر کہ بدلہ لیں، کسی کو تکلیف دیں، کسی کو سزا دیں، جس نے ان کو ستایا ہے، مارا ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن رب کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. کیا صفت ہے یہ؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی خوشی کی خاطر. میرا رب خوش ہوگا، چلو معاف کیا میں نے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ کون سی صفت ہے؟ 7ویں صفت. اور نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. یہ نہیں کہا وَصَلُّوا الصَّلَاةَ وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، نہیں کہا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو اسٹیبلش کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. مطلب پورے 12 مہینے پڑھتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں پڑھتے، پورے 12 مہینے پڑھتے ہیں. اور اکیلے نہیں پڑھتے، پوری فیملی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور رمضان میں طاق راتوں میں قضائے عمری نہیں کرتے، بلکہ پوری عمر پڑھتے رہتے ہیں. 11 مہینے پورے قضا کری اور اب رمضان میں اور ان کا قضائے عمری پڑھ رہے ہیں، پوری سال بھر کی قضا کر لی. یہ اقامت صلاح نہیں ہوتی. وقت پہ پڑھتے ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں، ود فیملی پڑھتے ہیں، اور پوری زندگی پڑھتے ہیں، پوری سال پڑھتے ہیں، پوری زندگی پڑھتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات، جو صفات نمازی ہے وہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، صفات صلاح اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. یہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، 7 ہو گئیں. ہاں اب اس کے بعد 8ویں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے کبھی چھپ کر کبھی کھل کر اس میں سے خرچ کرتے ہیں. غریبوں کے مسیحا ہوتے ہیں، کام آتے ہیں، ان کے درد مند دل رکھتے ہیں. کیا صفات ہیں، کیا باتیں ہیں یہ. سچ کہتا ہوں آپ سے، اگر ایک مومن کے اندر یہ صفات آ جائے نا، آج پوری دنیا قدموں میں آ جائے آپ کے. کیا کردار ہے، کیا کردار ہے یہ، کیا خوبیاں ہیں. صحابہ کرام کی ایسی خوبیاں تھیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور انہوں نے خرچ کیا جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے. کب؟ سرًّا وعلانیہ. کبھی موقع ہوا خاموشی سے خرچ کرنے کا، کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر ضرورت مند آ گیا پھر بھی خرچ کر رہے ہیں، بالکل خرچ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ اب انتظار ہو رہا ہے جب خوب دن کا سورج بالکل بیچ آسمان میں آ جائے گا تب گیٹ کھلے گا خان صاحب کا، جب تک کہ خوب 200-400 عورتوں کی بھیڑ نہ لگ جائے زکوٰۃ کی ساڑیاں لینے کے لیے. ہاں اس وقت تک گیٹ نہیں کھلے گا. کیمرہ مین بھی آ جائے، پھر وہ بھی ہو، پھر دوسرے دن ماشاءاللہ بابو صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب کے ساتھ یہ دیکھو یہ کیا. ہاں ہر وقت رب اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر ہر وقت غریبوں کے مسیحا ہیں، کام آتے ہیں. سرًّا بھی اور علانیہ بھی، کھل کر ضرورت پڑی کسی کی تو کھل کر سب کے سامنے کر رہے ہیں، اور خاموشی سے ضرورت پڑی تو خاموشی کے ساتھ بھی اس کی مدد کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو. اب کون سی صفت ہے؟ 9ویں صفت، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، برائی کو ہٹاتے ہیں بھلائی سے. اگر یہ صفات آ جائیں، یہ صفات آ جائیں، سچ کہتا ہوں آپ سے، اللہ کا ولی بن جائے
مستجاب الدعا بن جائے۔ اللہ مجھے بھی یہ صفات عطا کریں، آپ کو بھی عطا کریں۔ یہ 9 ہو گئیں، اور 2 وہ صفات جو وہاں ذکر اور فکر، 11 صفات، 11 صفات، یہ صفات آ گئیں۔ اگر ذکر فکر کو ایک کر لو تو 10 ہو گئی۔ یہ 10 صفات، 10 صفات والا مومن، 10 صفات والا مومن اللہ کی نظر میں ذہین ہے۔ اب آپ ان صفات کو اپنے اندر تلاش کریں، اگر ہے سبحان اللہ، نہیں ہے تو اس کو حاصل کیجئے۔ 1 آدھ 2 4 مسنگ ہو رہے ہیں تو اس کو آپ لیجئے موت سے پہلے پہلے۔ کامل ذہین بنیے، آدھے بدھو آدھے ذہین نہیں۔ ہاں، نیم حکیم خطرہ جاں، نیم ملا خطرہ ایمان، ایسا نہیں، مکمل اللہ کے پرفیکٹ انٹیلیجنٹ۔ ہاں، اللہ کی نظر میں پرفیکٹ بنیے، ذہین بنیے، مکمل۔ یہ 10 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ کی نظر میں آپ ذہین بن جائیں گے، اور پھر مستجاب الدعا بنیں گے۔ اب ان کے اوپر جو وعدے ہیں وہ تو وقت نہیں ہے بتانے کا، نہیں تو پھر میں بتاتا۔ تو صاحب جہنم میں کون جائے گا؟ بے وقوف جائیں گے۔ سورہ ملک میں یہ بات آئی، وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن کر عقل سے کام لے لیتے تو آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے، دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ اس کے بعد سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب الجنہ کا ذکر کیا ہے۔ اس میں آپ کو 2 باتیں بتا دیں۔ اللہ کے یہاں نیت کا بڑا دار و مدار ہے، نیت کا۔ آپ کا جو بھی عمل ہے، اگر اس میں نیت آپ کی درست ہے تو اللہ کے یہاں وہ عمل قابل قبول ہے۔ عمل ہوگا تھوڑا، نیت اگر آپ نے درست ہے تو اللہ کے یہاں وہ عمل احد کے پہاڑ سے بھی بڑھ کر ہو جائے گا۔ اور اگر عمل ہے آپ کا ہمالیہ کے برابر لیکن نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو سب بیکار۔ 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ایک مثال دی، ایک مثال یہاں پر ہے۔ یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شاید آپ کو میں نے وہاں بھی سنایا تھا 10ویں پارے کے آخر میں، 11ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر سورہ توبہ میں، کہ جنگ احد غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب کو چلنا ہے جنگ میں، تو سوائے منافقین کے اور بوڑھے اور معذورین کے کوئی نہیں بچا، سب ساتھ ہو گئے۔ تقریباً 13 سے 17 ہزار مسلمان ساتھ، سب کچھ بیچارے مسلمان رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی ہمیں بھی اپنے ساتھ لے لیجئے، ہم بھی ساتھ چلیں گے آپ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قلتا لا اجد ما احملکم علیہ، وہ آئے اور انہوں نے کہا ہمیں بھی ساتھ لے لیجئے۔ آپ نے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، لا اجد ما احملکم علیہ، اب میرے پاس سواری نہیں۔ دیکھو میری سواری پر بھی 2 سوار ہیں، ہر سواری پر 2 3 3 سوار تھے، جگہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس بھی گنجائش نہیں ہے، ہوتی تو میں تمہیں ساتھ لے لیتا۔ یہ جواب سنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اس کے بعد بڑی حسرت بھری نگاہیں اور آرزو لیے کھڑے ہیں، اب مجاہدین کو دیکھ رہے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں، روانہ ہو، یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، اس طرح وہ واپس ہوئے ہیں اپنے گھر کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں آنسوؤں سے، آنسو بہہ رہے تھے۔ کس افسوس میں کہ ہائے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، ہم بھی سواری کا انتظام کر لیتے تو ہم بھی نبی کے ساتھ چلے جاتے۔ دیکھو کیسے اللہ کے بندے مجاہدین نبی کے ساتھ جا رہے ہیں، ہائے افسوس ہائے افسوس۔ یہ افسوس کرتے ہوئے آنکھوں سے بس آنسو ان کے بہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکے، پیسہ نہیں تھا ہمارے پاس۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا ہے، اللہ کے نبی راستے کے اندر ہیں، آپ نے صحابہ سے کہا تمہارے ساتھ کچھ تمہارے وہ بھائی بھی ہیں جو اس وقت تمہارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن تم جب جو وادی طے کر رہے ہو، ویلی سے گزر رہے ہو، ہر وادی کے اندر وہ اجر میں تمہارے ساتھ ہے۔ دشمن سے جب مقابلہ کرو گے تو اس کا اجر بھی ان کو ملے گا، وہ اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے نبی وہ تو ہیں مدینے میں، تو ان کو ہماری طرح ثواب کیسے ملے گا؟ اور بیٹے یہ سب ثواب مجاہدین کا۔ تو آپ نے فرمایا حبسہم العذر، ان کو
عذر نے روک لیا ہے، دل سے تو ساتھ تھے لیکن مجبوری تھی، عذر تھا، اس نے روک لیا۔ دیکھا آپ نے، نیت سے تو ساتھ ہیں، مجبوری تھی تو رک گئے، ورنہ تو ساتھ ہیں۔ تو نیت اگر درست ہے تو گھر بیٹھے ہیں آپ، کھاتا کھل جائے گا ثواب کا، آپ کا ثواب کا کھاتا کھل گیا۔ مجاہدین میں آپ ہیں، قائدین میں لکھے جا رہے ہیں، مجاہدین میں۔ یہ ہے درستی نیت کا کرشمہ، ثواب۔ اب دیکھیے آپ خرابی نیت کے بارے میں دیکھیے، نیت اگر خراب ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سورہ قلم کے اندر ہے واقعہ، میں اب عربی نہیں سناتا، خالی بس ویسی بتا دیتا ہوں واقعہ۔ یمن کا واقعہ ہے یہ۔ یمن میں ایک بڑا اللہ والا لینڈ لارڈ تھا، بڑا کسان تھا، اس کے بہت سے کھیت تھے، فصلیں آتی تھیں، خوب کھیتی باڑی ہوتی تھی، تو اس میں سے جو بھی آتا تھا وہ 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اسی میں لگاتا تھا، ایک حصہ غریب غربا کے لیے ریزرو تھا۔ اب بچے جو ہیں اس کے جب ذرا بڑے ہو گئے تو ابا کو سبق سکھانے لگے، ابا اب دیکھیے، اب اتنے بچے ہیں، اب ہم لوگ بھی تو آخر ہو گئے، یہ بھی تو ہمیں بھی تو دیکھیے، آپ اتنا دے دیتے، ذرا کم کریے آپ، ہاں اتنا آپ دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ وہ کہتے تھا بیٹا تمہارے خرچے تو پورے ہو رہے ہیں، ان غریبوں کا بھی کام چل رہا ہے، ان کی دعائیں بھی مل رہی ہیں۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ باپ اتنا خرچ نہ کریں، اور یہ فقیراں اور غریباں آ جاتے ہیں اور یہ سب ہمارا نقصان کر جاتے ہیں۔ باپ کا ہو گیا انتقال۔ اب یہ سب بھائیوں نے بیٹھ کے، سب بیٹوں نے بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ چلو اب ابا تو ہے نہیں، اب اپن کوئی فصل کاٹنا ہے۔ ابا فصل کاٹنے جاتے تھے تو جیسی فصل کاٹنے کا وقت ہوتا تھا صبح سب آ جاتے تھے، غریب غربا فقیر آتے تھے تو ابا اس میں سے دے دیا کرتے تھے۔ اب اگر تمہیں فصل کاٹنا ہے تو الصبح چلو، صبح سے پہلے پہلے ہم سب کاٹ لیں گے، اور اس سے پہلے صبح سے پہلے واپس بھی آ جائیں گے۔ اب سب نے کہا اچھی بات ہے، رات میں یہ بات طے ہو گئی، یہ طے ہو گئی بات۔ اب جیسے ہی صبح اٹھ کر ایک نے اٹھایا، جلدی اٹھ گیا، وہ نے کہا چلو چلو جلدی اٹھ جاؤ، انغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر تم کاٹنا چاہتے ہو کھیتی تو صبح ہونے سے پہلے چلو چلو، نہیں تو وہ سب آ جائیں گے، نہیں تو کہیں وہ مسکین گھسنا ہے، وہ غریب گھسنا ہے، جلدی کرو۔ اب یہ جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ پورا باغ پہ پالا پڑ گیا، پورا سب کھیتی جو فصل تھی سب ختم، سب ختم۔ وہاں پہنچ کر بڑا افسوس ہوا، ان کو بڑا افسوس ہوا۔ انہوں نے وہاں پر کہا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قالوا انا كنا قبل في نہیں يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون۔ اب ان میں قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تسبیح کی شان دیکھیے آپ۔ اس میں جو معتدل قسم کا بیٹا تھا، معتدل مزاج والا، اس نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ غریب غربا پہ ابا دیتے تھے، اللہ دیتا تھا، تم نے بڑی ناشکری کری، ان کا حق مانا اور تسبیح بھی نہیں کری تم نے۔ میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ ایسا نہیں کرنا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ اب اعتراف اپنی خطا کا کر لیا انہوں نے، ان کہا کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، اس کی ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم ظالم تھے، ہم ظالم تھے۔ ایک دوسرے کو اب ملامت کر رہے ہیں، تم نے یہ عمل ٹھیک نہیں کیا، ابا کا عمل ٹھیک تھا۔ توبہ کر لی انہوں نے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو تسبیح ہے اور شکر گزاری ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ 2 انعام کرتی ہے، بقائے نعمت، نعمت کو محفوظ بھی رکھتی ہے، اور اضافہ نعمت، نعمت میں اضافہ بھی کرتی ہے۔ یہ ہے تسبیح کی شان اور یہ ہے شکر گزاری کی شان۔ نعمت کو باقی بھی رکھتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ اس میں اضافہ بھی کرتی ہے۔ تحفظ نعمت اور اضافہ نعمت دونوں باتیں شکر سے اور تسبیح سے ہوتی ہیں۔
تو یہاں معلوم یہ ہوا اچھا اب قرآن نے کیا کہا، یہ ابھی سو ہی رہیں، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اب رات میں یہ سب طے کر کے سو گئے کہ اب صبح جلدی چلنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رات میں ہی اللہ نے ایک پالا اس پہ مار دیا، ابھی یہ سو ہی رہیں وہم نائمون۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، ابھی نکلے نہیں ہیں، وہاں پہنچے نہیں ہیں، لیکن نیت چونکہ خراب تھی نا، نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا، نیت ثابت تو منزل آسان، بری نیت سے سوئے ہیں، اس کا اثر کیا ہوا، پہنچے بھی نہیں ہیں وہاں پر، گھر کے اندر ہی ہیں، کام بننے سے پہلے ہی سب کے سب بگڑ چکے، اور یہاں پر نیت اچھی ہے، میدان میں پہنچے نہیں ہیں، معلوم ہوا کہ کام پہلے سے ہی سب کے سب بن گئے، گھر بیٹھے بیٹھے سب کام بن گئے، اور یہاں پر نیت خراب تھی تو معلوم ہوا ایڈوانس میں سارے کام سب بگڑ گئے۔ یہ ہے درستی نیت، جو کام کریں اخلاص اس کے اندر ہو، نیت کی درستی ہو، اللہ کے لیے ہو، تو انشاءاللہ اس میں نورانیت اور برکت ہوتی۔ یہ سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، قلم کے اندر۔ اب 12 بج گئے، بس یہیں پر بات ختم ہوتی ہے، اللہ نے انشاءاللہ توفیق دی تو بقیہ کچھ باتیں 29ویں پارے کی کچھ اہم باتیں انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے، کل لیلۃ القدر کی بھی تاخیرات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کہنے والے نے جو کچھ کہا ہے اس کی باتوں کو قبول فرمائے، سننے والے بھائیوں کی نے جو کچھ سنا ہے ان کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور آپ سب کی آمد کو اللہ قبول کرے، اور اس آمد کو ہم سب کے لیے اللہ مغفرت کا، نجات کا، بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے ذہین بندے اور بندیوں کی فہرست میں شامل فرما لے۔ ابھی تک اگر ہم اللہ کی نظر میں بے وقوفوں کی فہرست میں تھے تو آج کی مبارک رات میں اللہ ہمیں اپنے ذہین بندے اور بندیوں کی فہرست میں شامل فرما کر وہ اعلیٰ صفات جو اپنے ذہین بندوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں، اپنے ولیوں کو عطا فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ صفات سے اللہ ہم کو، ہماری اولاد و نسلوں کو متصف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب إليك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أسمعنا منادي الجنة مع الأبرار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین والحمدللہ۔